سورۃ المائدہ مدنیہ، سورۃ المائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم پورا کرو وعدوں کو۔ یعنی یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے پہلی آیت میں ہی وعدہ پورا کرنے کا ذکر کیا گیا، تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وعدوں کی بھی یعنی عقود جمع آیا ہے، عقدن کی جمع عقودن، تو وعدوں کی بھی یعنی کم از کم بھی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ عقود جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا اطلاق جو ہے کم از کم 3 کے اوپر ہوتا ہے، تو 3 قسمیں علماء کرام نے یہ فرمائی کہ جس طرح مثال کے طور پہ عقود سے ان وعدوں سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے جن وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر کیا اس میں وہ وعدہ بھی ہے جو کہ انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام میں آتا ہے، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا ہوں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، آپ کے حکموں کے مطابق چلنے کی یعنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے نازل کردہ حکموں کے اوپر زندگی گزاروں۔ دوسرا وعدہ جو ہے انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک وعدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کے احکامات کا پابند بناتا ہے۔ اور تیسرا وعدہ وہ ہوتا ہے جو کہ لوگ ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ عموماً ہم عرف میں استعمال کرتے ہیں کہ اس نے فلاں کے ساتھ فلاں وعدہ کیا اور فلاں نے فلاں کے ساتھ فلاں وعدہ کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وعدوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو جس طرح انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، جس کا ذکر آگے سورہ اعراف میں آئے گا کہ الست بربکم قالوا بلی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کیا، جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کی روحیں تھیں، تو ان کو جمع کیا اور ان کو اپنا دیدار کروایا، اپنا تعارف کروایا اور ان سے فرمایا کہ کیا مجھے پہچانو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کی ابدیت کا وعدہ کہ وہ ہمارا خالق کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو یہ تو انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت ہی کر دیا تھا جب انسان جو ہے نا وہ صرف روح میں تھا، اس کا بدن بھی ابھی کریٹ نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اپنے نفس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپس میں سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، تو سارے وعدوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ ان سارے وعدوں کو پورا کرو۔ اور دوسرا اس ضمن میں اگر دیکھا جائے کہ جیسے یہ صورت حلال اور حرام کے احکامات کے اوپر مشتمل ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حلت اور حرمت کے وعدوں کو پورا کرو، جائز اور ناجائز کے وعدوں کو پورا کرو، پاک اور ناپاک کے وعدوں کو پورا کرو، فرائض اور واجبات کے وعدوں کو پورا کرو۔ یعنی سورت کے شروع میں ہی ایک ایسا فوجداری حکم دے دیا کہ انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب کون سے وعدے میں نے پورے کرنے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب آگے سورت میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں تم سے جتنے، جیسے کہ ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ اس سورت کی یہ بالکل نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے، لہذا مکمل طور پہ محکم ہے، اور جتنی چیزیں اس کے اندر حلال ہیں وہ حرام ہمیشہ کے لیے حلال رہیں گی قیامت تک کے لیے، اور جتنی حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام رہیں گی۔ تو لہٰذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں آگے جتنے بھی وعدے تمہارے لیے آ رہے ہیں جو تم سے لیے جائیں گے، تو تم نے ان سارے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جانور، بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور، سوائے ان جانوروں کے جو بھی پڑے جائیں گے تمہارے اوپر، یعنی سارے جانور حلال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، صرف حرام وہ ہیں جن کا آگے جا کے اس صورت کے آیت نمبر 3 میں ذکر آئے گا کہ اس میں وہ ہے کہ کچھ تو ابدی حرام ہے اور کچھ یعنی کسی موقع کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ شرائط ان کے اندر پائی جائے تو حرام ہو جاتے ہیں، اور اگر شرائط وہ نہ ہوں تو پھر وہ حرام نہیں ہے۔ یعنی اپنی جنس میں تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی ایکسیڈنٹلی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابھی جو پڑے جائیں گے تمہارے اوپر غیر محل الصید وانتم حرم، نہ تم حلال جانو شکار کو اس حال میں کہ جب تم محرم ہو۔ یعنی ویسے تو چوپائے جانور سارے تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کو پکڑ کے ذبح کر کے خرید و فروخت کر کے بھی کھا سکتے ہو، آرام سے ایزیلی پکڑ کے ذبح کر کے بھی کھا سکتے ہو اور شکار کر کے بھی کھا سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تم نے احرام باندھا ہوا ہو تو تم شکار کو حلال مت سمجھو، کیونکہ احرام کی حالت میں جو شکار نہیں کیا جا سکتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ تعالیٰ کی شاعر اللہ سے مراد یعنی وہ ساری چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہوں، جو دین کی یاد دلاتی ہوں، جو انسان کو جو ہے نا یہ اس چیز کا ذکر انسان کے سامنے آ جائے کہ بھئی اس کا تعلق دین کی کسی شعبے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ کتابیں، دین کی کتابیں ہو گئی، قرآن جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، شاعر کا مطلب نشانی ہوتا ہے، تو قرآن سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے مساجد ہو گئی، مدارس ہو گئے، اسی طریقے سے ایک مسلم کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، مثلا مرد کی داڑھی
ہوتی ہے، عورت کا حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان حج عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو جو احرام وغیرہ اس نے باندھا ہوتا ہے، جو نظر منت کی جانور ہوتے ہیں، قربانی کی جانور ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ حرمت والے مہینے جو ہے 4 مہینے ہیں، رجب اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 4 مہینے، 3 تو لگاتار ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب جو ہے نا وہ درمیان میں آتا ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی بے حرمتی مت کرو، یعنی بے حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی یہ ہے کہ یہ حرمت والے جو مہینے ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہوتے ہیں، ان میں اعمال کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، اور ہر وہ چیز جس میں اعمال، ہر وہ زمان اور ہر وہ مکان جس میں اعمال کا ثواب زیادہ، یعنی اگر نیک انسان نیک اعمال کرے تو ان کا ثواب زیادہ ملتا ہے، وہیں پہ اگر ان جگہوں پہ انسان غلط کرے یا گناہ کرے، گناہ کے کام کرے، تو پھر ان کا گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی مت کرو، ولا الہدی یا ولا القلائد، اور نہ ہدی کے جانور کی اور نہ ہی پٹے والے جانور کی۔ ہدی والے جانور سے بھی مراد وہ نیاز کعبہ کا جانور، جو اکثر لوگ پہلے جس طرح آج کل حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مینا میں جو ہے نا وہ قربانی کی جانور مل جاتے ہیں، وہاں سے خریدا اور ذبح کر لیا، لیکن پہلے چونکہ یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی تو لوگ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے جاتے تھے، پھر ان کے گلے میں ایک خاص قسم کا پٹا یا خاص قسم کی بیلٹ ڈال دیتے تھے، جو اس بات کا یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ حرم کا جانور ہے اور حرم میں جا کے اس نے قربان ہونا ہے۔ تو اس کو منع کیا گیا کہ ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کو تنگ مت کرو، ان کو ستاؤ مت۔ وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ہی بیت اللہ کا ارادہ کرنے والوں کی بے حرمتی کرو جو تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی رضامندی۔ یعنی جو بھی شخص جو ہے نا احرام باندھ کے، یہ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب مشرکین بھی حج اور عمرہ کرتے تھے اور مسلمان بھی کرتے تھے، یعنی ابھی تک مشرکین کا حرم میں داخلہ منع نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ مشرکین اپنے طریقوں کے مطابق عبادت کرتے اور اپنے طریقوں کے مطابق حج اور عمرہ ادا کرتے۔ تو جب مسلمانوں نے انہیں دیکھا، اور پھر خصوصاً جو ہے کہتے ہیں کہ آیت اس زمن میں نازل ہوئی کہ مسلمان بھی جا رہے تھے ادھر احرام باندھے ہوئے اور عمرہ کرنے کے لیے، اور ادھر سے پیچھے سے مشرکین کی کچھ جماعتیں گزری، انہوں نے بھی احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے کفریہ شرکیہ طریقے سے غیر اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور اس طریقے جس طرح مسلمان تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، تو اپنے بتوں کے نام لے رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ ان کو پکڑے اور ان کو سزا دیں، لیکن اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ بھی اپنے ضمن میں اور اپنے خیال اور اپنے اندازے کے مطابق وہ بھی اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو ہے ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرو، اور جب تم احرام کھول لو تو تم شکار کر لو۔ اب پیچھے جو اس بات کا حکم آیا تھا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، جب تم محرم ہو تو شکار مت کرو، تو یہ وہاں پہ جو ہے نا وہ عارضی طور پہ حکم تھا، یعنی مستقل طور پہ نہیں تھا، وہ صرف احرام کی پابندی تھی۔ تو اب یہاں پہ بتایا گیا کہ جب احرام کھول لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ یہاں پہ بھی واجب نہیں ہے کہ فوراً جو ہی احرام کھولو تو شکار کرنا واجب ہے، بلکہ مراد یہ کہ اجازت دی گئی ہے کہ اب تم نے احرام کھول لیا تو اب شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ مجرم بنائے تمہیں کسی قوم کی دشمنی یہ کہ روکا ہو اس نے تمہیں مسجد حرام سے یہ کہ تم زیادتی کرو، یعنی یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو مشرکین نے ان کو نہیں جانے دیا تھا، تو اب جب پھر مسلمانوں کا حرم کے اوپر قبضہ اور غلبہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم جو ہے ناانصافی مت کرو، بلکہ اور تو کسی قوم کی بھی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ لو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار۔ اب یہاں پہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو آیت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ الا ما یتلی علیکم، تمام جانور حلال ہیں سوائے ان کے جو بھی تمہارے اوپر پڑے جائیں گے، تو وہ یہ ہے کہ حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار اور خون، یعنی بہتا ہوا خون۔ یہاں پہ مطلق خون بیان کیا گیا، لیکن آگے سورہ انعام کی آیت نے اس کی وضاحت کر دی کہ دمم مسفوحہ، اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے، کیونکہ بعض خون ایسے ہوتے ہیں جو حلال بھی ہیں، جیسے جگر ہو گیا، تلی کا گوشت ہو گیا، تو وہ بھی خون ہی ہوتا ہے اگرچہ، لیکن وہ سالڈ خون ہوتا ہے، تو یہاں سے مراد بہتا ہوا خون ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، یعنی یہاں تک جتنے جانور ہیں وہ تو مطلق حرام ہے۔ اب آگے کچھ ایسے جانور آ رہے ہیں جو کسی شرائط کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، ادروائز وہ حرام نہیں ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور گلا گھٹ کر مرنے والا جانور۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، اور ضرب لگ کر مرنے والا جانور۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ، اور بلندی سے گر کر مرنے والا جانور۔ وَالنَّطِيحَةُ، اور سینگ لگ کر مرنے والا جانور۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور وہ جانور جس کو درندوں نے چیر پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا۔ تو اب یہ کچھ شرطیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی جانور گلا گھونٹ لیتا ہے، یعنی
پھانسی اس کو لگ جاتی ہے، اپنی رسی کو اتنا ٹائٹ کر لیتا ہے کہ وہ گلا اس کا دب جاتا ہے اور سانس بند ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی جانور کسی کو کوئی مارتا پیٹتا ہے اور اس کو ضربیں اتنی لگتی ہیں کہ وہ مر جاتا ہے، یا کوئی پہاڑی علاقے میں چر چگ رہا ہوتا ہے، وہاں سے بلندی سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا دو جانور آپس میں لڑائی کرتے ہیں، لڑتے بڑھتے ہیں اور سینگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو کوئی سینگ اس کی وجہ سے اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی اس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جنگل میں جو درندے اکثر جانوروں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں انہیں، مثلا شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، تو وہ جانور، لیکن اس میں بھی یہ شرط لگائے گی کہ اگر الا ما ذکیتم، تم سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، تو ایسے جانور ہو جو اس طرح کی حالت میں ہو، ویسے تو جنس کے لحاظ سے وہ حلال ہے، یعنی وہ خنزیر نہیں ہے یا اس طرح اس کی جنس میں نہیں ہے، بلکہ حلال جانوروں کی جنس میں ہے، لیکن ان کو وقتی طور پہ ان کی موت ایسی واقعہ ہوئی کہ ذبح کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ مردار ہو گئے، تو پھر وہ حرام ہو جائیں گے، حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے اندر جب کوئی ان کا مالک پہنچ جاتا ہے، ان ساری کنڈیشنز میں جو بھی اس کو تکلیف پہنچی ہے، مالک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اوپر گلے کے اوپر چھری پھیر دیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس سے پہلے ہی زندگی کی رمق اس کے اندر نہیں تھی، پہلے ہی ختم ہو گیا، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ اور آگے کچھ اور چیزیں حرام بتائی گئی ہیں کہ وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو کہ ذبح کیے گئے ہوں بتوں کی جگہوں پر، یعنی اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ بیت اللہ کے پاس انہوں نے کچھ ایسی بیٹھکیں بنائی ہوتی تھی، کچھ ایسے پتھر نصب کیے ہوتے تھے بتوں کے پاس، جہاں پہ انہوں نے یعنی بیت اللہ کے پاس ہی بت نصب کیے ہوتے، اور بتوں کے قدموں میں کچھ ایسے پتھر وغیرہ بچھائے ہوتے تھے، کچھ ایسے یعنی انہوں نے اسٹیج ٹائپ جو ہے کچھ ایسے استھانے سے بنائے ہوتے تھے کہ لوگ جو ہے بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ آ کے ان بتوں کے قدموں میں جو ہے جانور ذبح کرتے تھے، تو اس کو منع کیا گیا کہ جو بتوں کی جگہوں پہ جا کے ذبح کیا جائے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اس بات سے منع کیا گیا کہ تم قسمت معلوم کرو جوئے کے تیروں کے ساتھ۔ تو یہ بھی ان عرب کا ایک دستور تھا کہ بیت اللہ میں جو ہے نا اس کے پاس ایک مجاور بیٹھا ہوتا تھا، اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا، اس میں بت ہوتے، اس میں تیر ہوتے، تو ان تیروں کے اوپر مختلف عبارتیں لکھی ہوتی، کسی کے اوپر لکھا ہوتا افعل یعنی یہ کام کر لو، کسی کے پہ لکھا ہوتا لا تفعل کہ مت کرو، اور کوئی تیر خالی ہوتا، تو اگر افعل والا نکل آتا وہ جاتے اور بیت اللہ کا جو متولی ہوتا اس کو کچھ نذرانہ وغیرہ پیش کرتے اور وہ تیر نکال کے ان کو دیتا، تو جس تیر کے اوپر افعل لکھا ہوتا تو اس کام کو سمجھتے کہ بھائی مجھے کرنا چاہیے، میرے لیے سوٹیبل ہے، اور اگر جس کے اوپر لا تفعل لکھا ہوتا تو اس کام کو نہیں کرتے تھے، اور جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو دوبارہ سے پھر وہ تیر نکالتے تھے۔ تو یہاں پہ منع کیا گیا کہ تیروں کے ذریعے جو ہے تم قسمت معلوم کرو، کیونکہ یہ بھی غیر اللہ سے ایک مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور حدیث شریف میں جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے فال نکال کے یا تیروں کے ذریعے جو قسمت کا حال معلوم کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کی جگہ پہ استخارہ کی تعلیم دی گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح استخارے کی تعلیم دیتے تھے جیسے کہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے کوئی، تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی مشورہ لینا ہو تو اس کے لیے استخارہ کرو، اور آگے فرمایا کہ ذالکم فسق، یہ سارے کام گناہ کے کام ہیں۔ آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، یعنی کافر، یعنی کہتے ہیں کہ یہ والی آیت جو ہے نا حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور یہاں پہ بتایا کہ آج کے دن کافر مکمل طور پر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی تمہارے دین کو مٹانے سے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی پوری کوشش کر دیکھی کہ اس دین کو ختم کیا جائے، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہو گئے، اور پھر جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پہ تو دین اپنے ایک ایکسٹریم پہ پہنچ چکا تھا، تو فرمایا کہ آج کے دن وہ مایوس ہو گئے، ولا تخشوہم واخشون، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور آج کے دن میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمت، یعنی دین کا بھی اکمال ہو گیا، یعنی وہ بھی مکمل ہو گیا، اور اپنی نعمت یعنی نبوت کی جو نعمت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو نبوت کی بھی تکمیل ہو گئی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، پھر جو مجبور ہو جائے بھوک میں نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا تعلق اب ان حرام جانوروں کی طرف ہے کہ وہ جانور جو حرام ہو جائیں، اور یعنی جو انسان نہیں کھا سکتا، لیکن اس شخص کے لیے جو کہ مستر ہو، جو کہ بھوک میں کوئی سفر میں ہے، یا کسی ایسی انجان جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کسی جنگل میں محصور ہو گیا، کسی صحرا میں سے گزر رہا ہے، اور اس کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، اور اس کی بالکل جان نکل رہی ہے، تو پھر ان جانوروں میں سے بھی وہ کھا کے اپنی زندگی کی رمق بچا سکتا ہے، لیکن گناہ اللہ کی تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا خیال اس کے دل میں نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے کا خیال نہ ہو، اور حد سے بڑھنا نہ ہو کہ بھائی صرف اتنا کھا لے کہ زندگی کی رمق بچ جائے، اور وہ کسی قریبی بستی میں پہنچ کے وہاں سے حلال خوراک حاصل کر سکے، اور اتنا نہ کھائے کہ اس کے دل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جذبات پیدا ہو جائیں، کیونکہ یہ جو حرام کھانا ہے، اسی وجہ سے قرآن نے عقل حلال کو بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا، کیونکہ یہ جو حرام کھانا ہوتا ہے یہ انسان کے دل میں منفی خیالات پیدا کرتا ہے، اور
بغاوت اور نافرمانی کے خیالات پیدا کرتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ اس حالت میں اس کا گناہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اٹھا لیں گے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے، آپ کہہ دیں کہ حلال ہے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، اور جو سکھائے تم نے شکاری جانور تم سکھاتے ہو انہیں اس طریقے سے جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو اسے اس طریقے سے جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، پھر تم کھاؤ اس میں سے جو وہ روک لے تمہارے لیے، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کا نام اس کو چھوڑتے ہوئے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ شکاری جانوروں کو شکار کیا ہوا جو ہے نا وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں احکامات دیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جو شکاری جانور جنہیں تم شکار کے لیے سدھاتے ہو اور شکار کے لیے سکھاتے ہو، جو ٹیمڈ جانور جو ہوتے ہیں، جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام، وذکروا اسم اللہ علیہ، اس کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لے، اس جانور کو چھوڑا جائے، اس کو اوپر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو چھوڑا جائے، اور پھر وہ جانور بھی اتنا سکھایا ہوا ہو کہ جب مالک اس کو بھیجے تو وہ چلا جائے، جب اس کو واپس بلائے تو وہ واپس آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو ہے نا جو شکار وہ کرے تو اپنے مالک کے لیے کرے، خود اپنے لیے نہ کرے، اور اس کو خود نہ کھائے۔ اور ایک اور شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خود اکیلا اس میں ہو، اس میں کوئی ایسا جانور اس کے ساتھ نہ ہو جو کہ ٹیم نہ ہو، تو پھر اس طریقے سے وہ اگر کوئی جانور شکار کرتا ہے اور وہ لے کے آتا ہے اور وہ ذبح کرنے سے پہلے اگر مر بھی جائے تو پھر بھی وہ حلال ہوگا، لیکن وہ مکمل طور پہ جو شرائط اس کے لیے ہیں شکاری جانوروں کے لیے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو تب وہ یعنی حلال ہوگا، ادروائز پھر حلال نہیں ہوگا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کی ہم نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، اور وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا جو ہے حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ لیکن یہاں پہ کھانے سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فروٹ اور سبزی کی جن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ذبیحہ کے متعلق یہی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جیسے یہود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں جس طریقے سے کہ مسلمان ذبح کرتے ہیں، اور لیکن نصارہ جو ہے نا ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور آج کل ویسے بھی عرب یہ جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں جتنا بھی ذبیحہ ملتا ہے، جتنا بھی یہ گوشت وغیرہ ملتا ہے، تو سب مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، یعنی مشین کے اندر جانور کو ڈالتے ہیں اور اوپر سے چھری آتی ہے اور اس کو کاٹ کے اس کا سر الگ کر دیتی ہے، تو یہ پھر وہ شرائط پوری نہیں کرتا، کیونکہ اسلام میں جو ذبیحہ کی شرط ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو گردن کی طرف سے کاٹا جائے، نہ کہ گلے کی طرف سے کاٹا جائے، دوسرا یہ ہے کہ چھری کو پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ پیچھے سے 2 رگیں چھوڑ دی جائیں جن سے وہ جانور تڑپے اور پھر اس کی رگوں میں دور دور تک جو جمع ہوا فاسد خون ہوتا ہے وہ نکل جائے باہر۔ لیکن یہ جو ذبیحے ہوتے ہیں مشینی ذبیحے، ان کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہاں پہ اہل کتاب کا تمام کھانا مطلق جو ہے وہ حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو دیے گئے، پاک دامن عورتیں ایمان والیاں، والمحصنات من المؤمنات، اور ایمان والی پاک دامن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے جب تم دے دو انہیں ان کے حق مہر، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نکاح میں لانے والے، نہ کہ صرف مستی مٹانے والے اور نہ ہی پکڑنے والے چھپی اشنائیاں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو بھی انکار کرے گا ایمان لانے کے بعد پس تحقیق ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یعنی یہاں پہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اس میں بھی پاک دامنی کی شرط ہے، ایک تو یہ کہ وہ پاک دامن ایمان والی عورتیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اولین فرض ہے انسان کا۔ تو فرض کو چھوڑ کے جو چیز جائز ہے اس کے پیچھے جانا جو ہے نا وہ نہیں ہے، مستحسن عمل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگرچہ اس کی اجازت دی گئی کچھ اس میں کچھ دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اہل کتاب رہتے ہوئے، کیونکہ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ بچے ہوں گے، بچے بھی پھر زیادہ تر ماں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ماں کے ہی مذہب کو اڈاپٹ کریں گے، تو لہٰذا جو ہے نا یہ اتنا زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اجازت تو ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اجازت ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس کو نہ ہی کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور تم مسح کرو اپنے سروں کو اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں سمیت۔ وان کنتم جنبا، اب اس آیت میں جو ہے نا وضو کا ماخذ بیان کیا گیا اور وضو کے فرائض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے لیے طہارت شرط ہے، اور اس طہارت میں کیا ہے کہ تمہارا وضو ہونا چاہیے، اور وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم،
اپنے چہروں کو دھونا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرنا ہے اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یعنی 4 فرض آگے وضو کے اندر کہ منہ دھونا اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا اور پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو جو ہے ٹخنوں سمیت دھونا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم پاکیزگی حاصل کر لو، یعنی جنابت کی حالت میں پھر غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا، پھر ملو اس کو اپنے چہروں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو یعنی اس مٹی سے۔ اور یہ والی چیز جو ہے نا تیمم کا مسئلہ سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے، وہاں پہ بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈالے، اور لیکن وہ ارادہ کرتا ہے تاکہ تمہیں پاکیزہ کرے اور تاکہ وہ پوری کرے اپنی نعمت تمہارے اوپر اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر، اس کا وہ وعدہ جو اس نے کیا تم سے جب تم نے کہا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں والی بات۔ اے ایمان والو تم ہو جاؤ کھڑے انصاف کے لیے، یعنی انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر اللہ کی رضا کے لیے، اور نہ مجرم بنائے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات سے کہ تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو وہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اور بالکل اسی طریقے سے کچھ تھوڑے سے الفاظ کے عدل بدل کے ساتھ یہ آیت جو ہے سورہ نساء میں بھی گزر چکی ہے، تو وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ یعنی تم، کیونکہ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جب انصاف سے انحراف کرتا ہے تو اس کے پیچھے 2 ریزنز ہوتی ہیں، یا تو کسی کی محبت اس کی وجہ ہوتی ہے اور یا کسی کی دشمنی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ یا تو کسی کی محبت کی وجہ سے انسان سچی گواہی نہیں دیتا اور انسان کو انصاف کو چھپا لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں فلاں کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کو بڑا نقصان ہو جائے گا، اور چونکہ وہ تو میرا بڑا فیورٹ ہے یا میرا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے، تو لہٰذا انسان اس کو نقصان سے بچانے کے لیے گواہی کو قائم نہیں کرتا بلکہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں تو میرا دشمن ہے یا دشمن کی اولاد میں سے ہے، تو انہوں نے تمہارے باپ دادا کے اوپر بڑے ظلم و ستم کیے تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے انسان جو ہے سچائی کو چھپا لیتا ہے۔ تو سورہ نساء میں پہلا پہلو بیان کیا گیا کہ کسی کی محبت کی وجہ سے حق کے اوپر یعنی حق کے مطابق جو گواہی ہے اس کو مت چھپاؤ، اور یہ سورہ مائدہ میں کسی کی دشمنی کی وجہ سے انسان جو گواہی کو چھپا سکتا ہے تو اس کے اوپر اس سے منع کیا گیا کہ کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ وہ تقویٰ کے قریب ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ پھیلا دے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف، پھر روک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ پر پس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے۔ اب اس آیت کے شان نزول میں مختلف تفسیر کی کتب میں مختلف واقعات ملتے ہیں، یا بعض نے تو ان ساری واقعات کو جمع کر لیا کہ شاید ان میں سے کوئی واقعہ جو ہے اس آیت کا شان نزول کا ذریعہ بنا ہو۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آ گیا، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، تو اس نے وہ تلوار اٹھا لی اور آپ سے اچانک آپ کی بھی آنکھ کھل گئی، تو اس نے دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑے آپ کے سر پہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ اللہ۔ تو یہ سننا تھا کہ اس تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور یعنی پھر اس کے بعد آپ نے تلوار پکڑ لی اور آپ فرمایا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پھر اس نے کہا کہ آپ بہتر پکڑنے والے بن جائیں، اور پھر وہ آپ سے پھر آپ نے اس کی جان بخشی کر دی، اور اس سے وعدہ لیا کہ نہ تو وہ کبھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا اور نہ ہی کسی ایسی قوم کا ساتھ دے گا جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ تو پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس سے جب لوٹ کے اپنے قبیلے میں واپس گیا تو اس نے اپنے قبیلے میں جا کے کہا کہ آج میں تمام لوگوں میں سے ایک بہترین شخص سے مل کے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ جو ہے دو صحابہ کرام سے غلطی سے جو ہے نا وہ کچھ وہ ہو گیا تھا، کچھ بندوں کا قتل ہو گیا تھا، اور وہ بعض کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی سے غلطی سے جو 2 عامری اشخاص جو ہیں ان کے قتل ہو گیا تھا، اور پھر جب ان کی خون بہا ادا کرنے کا وقت آیا تو چونکہ یہود کا جو قبیلہ بنو نذیر تھا وہ بھی معاہدے کی روح سے مسلمانوں کا حلیف تھا، مسلمانوں کا ساتھی تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے کچھ رفقاء کے ساتھ ان کی بستی میں تشریف لے گئے اور ان سے بھی خون بہا اکٹھا کرنے کا کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے لیے خون بہا کا انتظام کرتے ہیں، اور آپ جو ہے ادھر ایک دیوار کے ساتھ جگہ بنا دی کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، اور پھر پیچھے سے انہوں نے سازش تیار کی اور
ایک شخص کو چھت پہ چڑھا دیا اور اس نے جو ہے نا ایک بھاری پتھر وہاں سے لڑکانے والا تھا کہ بذریعہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور اس کے بعد وہ پتھر وہاں پہ زمین پہ آ کے گرا۔ تو یعنی یہ سارے واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو کہ اللہ نے جب لوگوں نے اپنی طرف تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تھے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف پہنچنے سے روک دیا۔ اور البتہ تحقیق وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجے ہم نے ان کے اندر 12 سردار۔ تو یہ 12 سردار بھی اس وجہ سے تھے کہ ان کے 12 قبیلے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ بنی، تو 12 قبیلے تھے، تو اس وجہ سے انتظامی لحاظ سے جو ہے نا ان کو 12 مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ان کے پھر 12 سردار تھے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور تم انہیں طاقت دو گے اور یعنی تقویت دو گے انہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، تو ضرور میں ہٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور میں البتہ ضرور داخل کروں گا تمہیں ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر جو انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا لیکن کچھ شرطیں رکھیں، کہ ایک شرط تو یہ تھی کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی ہیلپ کرو گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو پھر میں تمہاری برائیاں ہٹاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا لیکن ساتھ ہی کچھ شرائط لگائیں۔ آگے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب ان کے نقض عہد کا ذکر آ رہا ہے کہ اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا، لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ بدلتے تھے کلام کو اس کی جگہوں سے، یعنی اللہ کا جو کلام تھا تورات اس میں تحریف کر دیتے تھے اور مختلف جگہوں سے اس کو بدل کے اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں شامل کر لیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے فائدہ اٹھانا ان احکامات سے جن کی وہ یاد دلائے گئے تھے، یعنی جو ان کو بتایا گیا تھا، جو حکم ان کو دیا گیا تھا، ان سے انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ ان کی خیانتوں کی اطلاع پاتے رہیں گے سوائے ان میں سے تھوڑوں کے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اور آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا لیکن وہ بھی اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا بھول گئے ان احکامات سے جن کی وہ یاد دلائے گئے تھے، یعنی جو احکامات ان کے اوپر نازل کیے گئے تھے ان کے اوپر انہوں نے ان سے کوئی بھی حصہ وصول نہ کیا، یعنی کوئی بھی اجر و ثواب وصول نہ کیا، کیونکہ اس طریقے سے اس کے اوپر انہوں نے عمل ہی نہ کیا۔ پھر ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جلد ہی خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی جو کہ وہ کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور بیان کرنے والی کتاب، تو یعنی بتایا کہ ہمارا ایک رسول آ چکا ہے اور بہت ساری وہ چیزیں جو تم نے کتابوں سے چھپا لی تھی، یعنی یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں میں اتنی تحریفات کی کہ کچھ اصل حکم اس سے محو ہی ہو گئے دنیا سے، لیکن پھر قرآن نے ان حکموں کو تازہ کیا اور بتایا کہ یہ چیزیں بھی تورات اور انجیل کے اندر تھیں۔ رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس شخص کی جو پیروی کرتے ہیں اس کی رضامندیوں کی، سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف اس شخص کی ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے جو کہ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی اپنی طرف سیدھے راستے کی، یعنی اور رہنمائی کرتا ہے ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے، یہ وہی عقیدہ تثلیث جس کا ذکر سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ کہہ دیں کہ کون اختیار رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کا سب، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی یہاں پہ کلیئر کٹ الفاظ میں قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں وہی ایکچوئل جو ہے مسیح ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ حقیقت میں نعوذ باللہ جو خدا ہے یا اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ فرما دیں، آگے اس سے سوال کیا گیا کہ آپ ان سے پوچھیں یہ کون اختیار رکھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو ہلاک کر دے، ان کی ماں کو ہلاک کر دے، یا زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، تو کون اللہ تعالیٰ کے اس ارادے سے اس کو باز رکھ سکتا ہے؟ اور آگے یہ بتایا کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اور ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، عیسیٰ اور اس کی ماں کی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کی ملک نہیں ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔
اب یہاں پہ ان کے فالس جو عقائد تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو وہ اپنے منہ میاں میٹھو بنتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، اور اس کے بیٹے ہیں، اس کی یعنی نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ ان سے پوچھیں کہ پھر وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ یعنی کوئی اپنے محبوب کو، اپنی اولاد کو، اپنے پسندیدہ شخصیتوں کو تو سزا نہیں دیتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو اس مخلوق میں جو اللہ نے پیدا کی، وہ بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسول، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے موقع پر، یعنی رسولوں کے انقطاع سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے، ان کا موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1400 سال تک کا گیپ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد وہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس دوران میں مسلسل نبی آتے رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل دنیا میں نبی آتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا جو زمانہ ہے، اس میں پھر کوئی بھی نبی نہ آیا۔ تو جس کو جو ہے نا وہ وحی کے موقوف ہونے کا زمانہ کہتے ہیں، یا انقطاع وحی کا زمانہ کہتے ہیں، کہ جس میں وحی منقطع ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وحی منقطع ہوگی، حتیٰ کہ اس کی 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب، تمہارے پاس ایک ہمارا ایسا رسول آ چکا ہے جو رسولوں کے انقطاع کے موقع پر، وحی کے انقطاع کے موقع پر بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایسا، یعنی وہ تمہارے لیے پھر دوبارہ اللہ کے احکامات لے کے آیا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نذیر اور بشیر، اب کوئی بھی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ بس تحقیق آ چکا تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی، یعنی اللہ کے حکموں کو مان کے اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے کو خوشخبری دینے والا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرانے والا بن کر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔